اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ فہم فلکیات فہم دین کورس کا 9واں دن، اس میں سب سے پہلے جو حفظ کے لیے ہم نے منتخب کی ہے وہ یہ آیت مبارکہ ہے، کل اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحى الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی ویسے تو جنس کے لحاظ سے میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن ایک فرق ہے کہ تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سارا قرآن حکیم وحی کیا گیا ہے۔ کوئی ایک آیت صرف یہ تو نہیں وحی کی گئی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سارا قرآن حکیم وحی کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی وحی جو حدیث ہے تو وہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی اپنی زبان سے اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ بھی اللہ کی وحی کی روشنی میں ہی بولتے ہیں۔ اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، اس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوب کا مطلب وہ وحی کی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جو حدیث ہے وہ وحی غیر مطلوب کے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کے لیے وحی جلی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ واضح جو وحی ہے، اور جو حدیث ہے اس کے لیے وحی خفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وحی تو بڑی ساری کی گئی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وحی کیا کی جاتی ہے؟ وہ یہ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ جو ہے، یہ ساری جتنی بھی وحی ہے نا، اس کا نچوڑ ہے کہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، بندگی صرف اس کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی۔ یہ سارے دین کا نچوڑ ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، بس جو کوئی امید کرتا ہو اپنے رب کی ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ محترم احباب، آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکلوا رہے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کل اے نبی آپ کہیے، کیا کہیے؟ کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب اتنا زیادہ واضح ارشاد قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، اللہ کہلوا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا۔ پھر بھی لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں کہ نہیں جی اتو تے بشر نے تے وچوں نور نے۔ اب یہ جڑا وچوں نور والی بات کی جاتی ہے، کیا اللہ کے قرآن نے کہیں بتایا ہے کہ وچوں نور نے؟ کہیں بھی نہیں بتایا۔ کسی صحیح حدیث کے اندر کیا یہ بتایا گیا ہے کہ اندر سے نور ہیں؟ نہیں بتایا گیا۔ کہ بھائی تانوں کتھوں پتہ لگ گیا کہ وچوں نور نے؟ تو بالکل بلا وجہ وہ چیز کہ جس کا قطعاً کوئی تصور بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کو بھی عقیدہ بنا لیتے ہیں لوگ کہ جی نبی نور ہوتے ہیں، ان کی ذات نور ہوتی ہے۔ بھائی نبی کی صفت نور ضرور ہے، نبی کی ذات بشر ہے، بشر کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، سارے آبا بشر تھے، آگے شادی ہوئی ہے تو بشر خواتین کے ساتھ ہوئی ہے، آگے اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ساری بشر ہے۔ تو درمیان میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اب آپ کا عقیدہ درست کرنے کے لیے کیا فطرت بھی بدل جائے؟ تو یار بلا وجہ کے غلط عقیدے نہ بنایا کرو کہ جی نبی کی ذات بشر ہے، نور ہے، بالکل غلط چیز ہے۔ نبی کی ذات بشر ہے، نور جو ہیں صفاتی لحاظ سے ہیں کہ آپ سے ساری کائنات کے اندر ہدایت کی روشنی پھیلی ہے، تو اس لیے صفاتی لحاظ سے آپ نور ضرور ہیں، لیکن آپ کی ذات بشر ہے۔
پھر نور کہنے والے بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھ کے نور من نور اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور۔ اب اس سے زیادہ سری شرک اور کیا ہوگا کہ اللہ کے نور کا ایک حصہ بنا دیا، تو پھر اس کے باوجود کہیں کہ شرک نہیں ہے، تو یہ تو سری شرک ہے کہ نور من نور اللہ کہہ دیا جائے، اللہ کے نور کا ایک حصہ کہہ دیا جائے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال ایک ہوتا ہے نور من اللہ کہنا اور ایک ہے نور من نور اللہ کہنا، ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نور من اللہ کہ اللہ کی طرف سے نور، فرشتے اللہ کی طرف سے نور ہیں لیکن وہ اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، اور نور من نور اللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور، تو یہ واضح طور پر یہ شرک بن جاتا ہے۔ یہ نور من اللہ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں، یہ نور من نور اللہ کہتے ہیں، اور یہ واضح طور پر شرک ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے محترم احباب، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، وہ احباب بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء۔ افضل البشر بعد الانبیاء کیا مطلب ہے؟ کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑے بشر، سب سے افضل بشر، سب سے زیادہ فضیلت والے بشر۔ اب ہم بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، تو یہاں پر گویا کہ وہ مان لیتے ہیں کہ جو صدیق سے بھی بڑے بشر ہیں تو وہ انبیاء ہیں۔ تو جس وقت یہ جملہ بولتے ہوئے کہہ دیتے ہو کہ افضل البشر بعد الانبیاء، وہاں پر مان لیتے ہو کہ بشر ہیں، تو پھر کیوں لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہو؟ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ان سے کہیے کہ بعد الانبیاء کا لفظ یہاں سے کاٹ دو اور کہو افضل البشر، کہو حضرت ابوبکر صدیق کو افضل البشر، تو کہیں گے نہیں جی یہ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے گی۔ بھائی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں ہی نہیں اور دیگر انبیاء بھی تمہارے خیال میں بشر ہیں ہی نہیں، تو پھر تو صدیق اکبر کو افضل البشر کہنے سے نبیوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے نا۔ تو دل ان کا بھی مانتا ہے، اندر سے وہ بھی جانتے ہیں کہ نبی سارے بشر ہیں، بلکہ حقیقت میں بشر کہلانے کے حقیقی مستحق جو ہیں وہ تو ہیں ہی نبی۔ جو بشر کا ایک اعزاز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھا کے کہا ہے کہ انا خلقنا فی احسن تقویم، یہ جو احسن تقویم میں بنایا گیا ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو یہ تو خاص امتیاز ہے ہی خاص انبیاء کے لیے۔ باقی تو جو انبیاء کے راستے پہ چلے گا تو وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے، جو انبیاء کے راستے پہ نہیں چلے گا اس کے متعلق تو اللہ کہتے ہیں کہ بل ہم اضل، کہ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جو حقیقتاً بشر کہلانے کے مستحق ہیں سب سے پہلے وہ ہیں ہی انبیاء، اور پھر وہ ہیں کہ جو انبیاء کے راستے پر چلیں تو وہ بشر کہلانے کے مستحق ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اللہ اللہ۔ صحیح بخاری کے اندر روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر بھول ہو گئی، 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تھا۔ اللہ اللہ، بات تو لمبی ہے، سارا واقعہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال پھر نماز کو پورا کیا، آخر پہ سجدہ سہو کیا۔ اللہ اللہ۔ اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کے اندر لفظ موجود ہیں، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ تو علم غیب والا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ عالم الغیب بھی نہیں ہے، عالم الغیب ہوتے تو پھر کبھی نہ بھولتے۔
تو میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اللہ اللہ۔ بخاری کے اندر یہ ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ انما انا بشر، فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں ایک بشر ہوں۔ ان لفظوں سے آغاز کر کے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو میرے پاس مقدمے لے کے آتے ہو تو ہو سکتا ہے کوئی اپنی چرب زبانی سے مجھے متاثر کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، حالانکہ حقیقت میں وہ جھوٹا ہو، لیکن مجھے متاثر کر لے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جب میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو اس کے لیے وہ چیز جائز ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کے مجھ سے فیصلہ کروایا ہے، تو وہ اس کے لیے جائز کوئی نہیں۔ وہ یوں سمجھے کہ پھر میں اس کو آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دیا ہے نا، تو وہ تو اس نے غلط کروایا ہے مجھ سے۔ یہاں پر بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ عالم الغیب بھی کوئی نہیں ہے، چرب زبانی سے کوئی متاثر کر سکتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی چرب زبانی سے متاثر کر کے کوئی مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب تو میرے حق میں فیصلہ نبی نے دے دیا ہے تو وہ چیز میرے لیے حلال ہو گئی، نہیں، حلال کوئی نہیں ہو جاتی۔ وہ جب تم نے غلط بیانی کر کے فیصلہ کروایا ہے تو وہ تمہارے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے تم آگ کا ٹکڑا لے رہے ہو میرے سے۔ صحیح مسلم کی روایت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین درختوں کی پیوند کاری کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام کو کھجور کے درختوں کی پیوند کاری کرتے ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیا فائدہ ہے اس کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ پیوند کاری کرتے ہیں تو پھل زیادہ آتا ہے، نہیں کرتے تو پھل نہیں آتا اتنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دفعہ نہ کرو بلا، تو پھر دیکھو اب صحابہ کرام نے پیوند کاری نہیں کی اور پھل جو ہے وہ تھوڑا ہی آیا۔ یہ ان کا ایک ذاتی تجربہ تھا کہ پیوند کاری کرتے ہیں تو پھل زیادہ آتا ہے۔ اب جس وقت وہ نہیں کی، پھل تھوڑا آیا، تو صحابہ کرام حاضر ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ آپ کے کہنے پر ہم نے پیوند کاری نہیں کی ہے تو پھل تو تھوڑا آیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، اذا امرتکم بشیء من دینکم، جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تمہارے دینی معاملے کے متعلق، فخذوا بہ، اس کو تو لے لیا کرو، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَائٍ، اور جب میں تم کو کوئی حکم دوں اپنی رائے سے، وہ دین کا معاملہ نہ ہو، یہ جس طرح پیوند کاری کا معاملہ ہے، یہ کوئی دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمہارا ایک ذاتی تجربہ چلا آ رہا تھا تو میں نے اپنی رائے اس کے الٹ دے دی، تو اگر میں تمہیں حکم دے دوں کوئی اپنی رائے سے، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو جان لو کہ میں تو بشر ہوں۔ اب بات کا آغاز بھی اس سے کیا کہ انما انا بشر، آخر پہ پھر فرمایا کہ اگر میں اپنی رائے سے کوئی بات کر دوں تو جان لو کہ میں بشر ہی ہوں، ایک بشر ہوں، تو جب بشر ہوں تو میں دین کے معاملہ میں میری رائے جو ہے وہ تو لینی ہی لینی ہے، اس کو تو مضبوطی سے تھامنا ہی تھامنا ہے، لیکن تمہارے اپنے دیگر جو معاملات ہیں جن میں تمہارا تجربہ ہے ان میں میری رائے لینی وہ لازم نہیں ہے کہ اس کو پکڑو۔ صحیح مسلم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان، اللہ واللہ الا ایہا الناس، آگارو لوگو، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، بے شک میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبو، امید ہے ایک وقت آ سکتا ہے کہ رب کا قاصد وہ میرے پاس آ جائے، یعنی میری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے اور میں اس کی بات کو قبول کر لوں اور اس کو اجازت دے دوں کہ میری روح قبض کر لی جائے۔ اللہ اللہ۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہم انما انا بشر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم انما انا بشر، یا اللہ میں ایک بشر ہوں، فَأَيَّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ او سَبَبْتُهُ، کہ اگر کوئی مسلمان اس کو میں کبھی لعنت بول دوں یا میں اس کو کوئی برا بلا کہہ دوں، فَجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا، تو اس کے لیے اس کو پاکیزگی اور اجر ہی بنانا۔ اللہ اللہ۔ صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت، انما انا بشر ارضا کما یرضی البشر، میں ایک بشر ہوں، میں بھی راضی ہوتا ہوں جس طرح بشر راضی ہوتا ہے، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، اور مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جس طرح بشر کو غصہ آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بارہا جو ہے یہ خود بھی جو ہے فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے کہلوایا بھی ہے، تو پھر صحیح عقیدہ جو ہے وہ اسی کے مطابق ہے۔ جو اس سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ بالکل غلط عقیدے پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کی دوسری چیز حدیث مبارکہ جو کہ یاد کرنی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سنن نسائی کے اندر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یوتر بثلاث رکعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ کانا یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، وفی الثانیہ بقل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون پڑھتے تھے، وفی الثالثہ، اور تیسری رکعت میں بقل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور قنوت کو رکوع سے پہلے پڑھتے تھے، دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ میرے محترم احباب، وطر کے حوالہ سے وطر کے لفظ کے ساتھ روایات جو ملتی ہیں تو بڑی ساری روایات اور ان کے اندر تعداد بھی مختلف ملتی ہے۔ 11 رکعت کی روایت بھی موجود ہے، 9 رکعت کی روایت بھی موجود ہے، 7 رکعت کی روایت بھی موجود ہے، 5 رکعت کی روایت بھی موجود ہے، 3 رکعت کی روایت بھی موجود ہے، اور 1 رکعت کی روایت بھی موجود ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی ایسی صورت، ہمارا حنفیوں کا یہی طرز ہے کہ سب پر تو عمل ہو نہیں سکتا، سب پر عمل یعنی ان میں نسخ کا تو ان میں پتہ چل نہیں سکتا، ارشادات مختلف ہیں، نسخ کا نہیں پتہ چل سکا، تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ پھر تطبیق ہو سکتی ہے، حالانکہ بظاہر تو نہیں ہو سکتی، لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا نہیں کہ ہو سکتی ہے تطبیق، تو سب پر عمل کرو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو صریح روایتیں ہیں نا وطر کی، تو ان کے اندر 3 کی تعداد واضح ہے، جیسا کہ یہ روایت، اس کے اندر باقاعدہ پہلی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا ہے، دوسری میں یہ پڑھا ہے، تیسری میں یہ پڑھا ہے، اتنی صراحت کے ساتھ اور کوئی روایت نہیں ہے۔ اس کے اندر بڑی صراحت ہے کہ پہلی رکعت میں یہ قرات ہوئی ہے، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ۔ 11 رکعت والی میں اس طرح قراتوں کی کوئی تخصیص کہ یہ پڑھی تھی نہیں ہے۔ 9 رکعت والی میں، 7 رکعت والی میں، 5 رکعت والی میں، اور 1 رکعت والی میں بھی کہ آپ نے اس میں کون سی قرات پڑھی تھی، ایسا کچھ ذکر نہیں ہے۔ صرف 3 رکعت والی ایسی ہے کہ جس کے متعلق صحابی نے باقاعدہ بتایا ہے، اس لیے یہ روایت سب سے زیادہ صریح ہو گئی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ عمل ساری روایتوں پر ہوگا، عمل ساری روایتوں پر ہوگا۔ اب کیسے ہوگا؟ بظاہر تو لگتا ہی نہیں ہے کہ عمل ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وطر کا لفظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اصل میں وطر رات کی نماز جو ہے اس کو مجموعی طور پر بھی وطر فرمایا جاتا ہے۔ تو تہجد کی نماز 8 رکعت، اس کے ساتھ 3 رکعت نبی کے سامنے یہ وطر پڑھے، تو اس کو مجموعی طور پہ 11 رکعت وطر کہہ دیا جاتا ہے۔ اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد جو ہے وہ پڑھی ہے 4 رکعت، 4 رکعت تہجد کے ہو گئے، اس کے بعد 3 وطر ہو گئے، اور 2 نفل بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد پڑھتے ہیں، تو 4 اور 3 7 اور 2 9 ہو گئے۔ تو 9 رکعت والی جو روایت ہے اس سے یہ مراد ہے کہ 4 تہجد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہیں، اور 3 وطر پڑھے ہیں، اور 2 بعد میں نفل پڑھے ہیں۔ اور جو 7 والی روایت ہے اس سے مراد 4 تہجد کی اور 3 وطر مراد ہیں۔ جو 5 والی روایت ہے اس میں 3 وطر اور بعد کے 2 نفل مراد ہیں، 5 ہو جائیں گے۔ اور 3 والی روایتیں ہوگی صراحت سے۔ اب باقی رہ گئی 1 والی روایت، تو لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 والی روایت جو ہے نا، وہ جب بھی ملتی ہے نا مختلف انداز میں، اس کا حاصل تقریباً ایک ہی ہے۔ حاصل اس روایت کا یہ ہوتا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز جو ہے نا اس کو 2 رکعت کر کے پڑھتے جایا کرو، 2 رکعت کر کے پڑھتے جایا کرو، اور جب دیکھو نا کہ وقت تنگ ہے تو 1 رکعت کے ساتھ وتر بنا لیا کرو۔ ٹھیک ہے، روایت جو ایک وتر والی ملتی ہے نا اس کا حاصل یہی ہے کہ رات کی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھتے جایا کرو، جب دیکھو کہ وقت تنگ ہے تو 1 رکعت کے ساتھ وتر کر لیا کرو، طاق کر لیا کرو اس کو۔ 2 کرو گے تو جفت ہے نا، اور 1 رکعت ساتھ ملے گی تو طاق ہو جائے گی۔ اب یہ روایتیں ہیں جو 1 وتر والی ہیں، ان کے اندر دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ ایک معنی یہ کہ بالکل الگ 1 وتر پڑھ لیا کرو، ایک معنی یہ بنتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ تم پہلے 2 رکعت کر کے پڑھتے رہو، لیکن جب آخری 2 پڑھنے لگے ہو نا اور تمہیں خیال ہے کہ مزید 2 کی گنجائش نہیں ہونی، تو ان 2 کی بجائے ایک اور ملا کے ان کو 3 کر لو، جو آخری پڑھنی ہے ان کو 3 کر لو تو وہ وتر ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں، یعنی ایک والی روایت صریح ہے ہی نہیں، ایک والی روایت میں دونوں معنوں کا امکان موجود ہے۔ جب ایک والی روایت میں دونوں معنوں کا امکان موجود ہے کہ صرف 1 رکعت کا بھی امکان موجود ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ امکان موجود ہی نہیں، امکان موجود ہے، صرف 1 رکعت کا بھی امکان موجود ہے، لیکن دوسرا امکان یہ بھی موجود ہے کہ 2 رکعت کے ساتھ 1 رکعت ملانا، تو وہ 3 رکعت ہو جائیں گی۔ تو جس وقت اس حدیث کے اندر 2 امکان ہیں تو اس کا وہ امکان لینا کہ جو دوسری حدیث کے بھی موافق ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے نا، تو ہم نے وہ لے لیا، تو گویا کہ ہم نے 1 وتر والی حدیث پر بھی عمل کیا ہے، لیکن اس کا مفہوم وہ لیا ہے کہ جو صریح حدیث کے موافق ہے۔ آپ نے صریح حدیث کو بھی چھوڑ دیا اور 1 رکعت والی کا بھی وہ والا مفہوم لیا جو صریح کے خلاف ہے۔ تو حدیث کے اوپر صحیح عمل جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ احناف کا ہوتا ہے۔ احناف زیادہ بہتر انداز میں سوچ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حدیث کے اوپر کس طرح عمل کرنا ہے، اور یہ احناف نے طریقہ بتلایا ہے کہ وہ 1 رکعت والی کو بھی ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصل میں وہ ہے جو صریح روایت کے مطابق ہے، اور وہ صریح روایت جو بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ بتایا ہے، صحابہ اکرام نے باقاعدہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی ہے، دوسری میں سورہ کافرون پڑھی ہے، تیسری میں سورہ اخلاص پڑھی ہے، تو 3 وتر جو ہیں وہ صراحت سے ثابت ہیں۔ یہاں پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ذکر ہوئی ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی ہمیشہ یہی پڑھی ہے۔ کسی بھی نماز کے اندر کوئی بھی قرات جو ہے نا، سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں ہے ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی قرات مخصوص نہیں ہے کسی نماز کے لیے۔ تو ایک چیز جو ہے وہ اکثر پڑھ لیں لیکن کبھی کبھی چینج بھی کر دیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی جی لکال میں اچھا ثناء اللہ کشمیری صاحب سے کہا ہے انہوں نے ثناء اللہ کشمیری صاحب سے بات کروانے کا کہا ہے، آپ مجھے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی ہاں جی، 9ویں دن کی تیسری چیز جو ہے جمعہ اور عیدین۔ اچھا جی، اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو جمعہ کی فضیلت کے حوالہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کہ فرشتے مقرر ہوتے ہیں جمعے کے روز، جو کہ لوگوں کے مراتب کے لحاظ سے جو پہلے آئے اس کا پہلا درجہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ تو لیکن جس وقت امام خطبہ شروع کر دے تو فرشتے اپنے دفتر حاضری کے لپیٹ دیتے ہیں اور وہ خود بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ خطبے کے دوران جو آپ آئے تو جمعہ آ کے آپ نے پڑھا بھی، فرض تو چلو ادا ہو گیا، لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کا جمعے کا اندراج کوئی نہیں ہوا،
اس کو صرف نماز کا ثواب تو مل گیا کہ نماز تو آپ کی ادا ہو گئی، فرض آپ کا ادا ہو گیا، لیکن جمعہ کا ثواب پھر بھی کوئی نہیں ملا۔ آپ جمعہ کے لیے آ بھی گئے تو تب بھی جمعہ کا ثواب کوئی نہیں ملا، کیونکہ فرشتوں کے رجسٹر میں اندراج ہی کوئی نہیں ہے آپ کا۔ تو اس لیے اول وقت میں ابتدا میں آنا وہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو سب سے پہلے جمعہ کے لیے آئے تو اس کے لیے ایسے اجر ہے کہ جیسے ایک اونٹ قربان کیا اس نے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایسے اجر ہے کہ جیسے ایک گائے قربان کی ہے، جو اس کے بعد آیا ہے اس کے لیے ایسے اجر ہے کہ جیسے اس نے ایک مینڈا قربان کیا ہے، بکرا قربان کیا ہے، اس کے بعد والے کے لیے ایسا اجر ہے کہ جیسے اس نے مرغی کی قربانی دی ہے، اور جو اس سے بعد آیا ہے تو وہ تو ایسے ہے کہ جیسے صرف اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ اب اس کے بھی بعد جو آ رہے ہیں جو کہ ہم لوگ ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا، کتنا کو اجر ہمارے لیے رہ جائے گا۔ تو جمعے کے اندر بالکل ابتدا میں آیا کریں، امام کا بیان شروع ہونے سے پہلے تشریف لایا کریں، کیونکہ دین کی باتیں سننا یہ بھی اجر ہے، اور جو جمعہ کی سنت ہے نا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 عربی خطبہ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر مسائل بھی بتایا کرتے تھے۔ اب اگر ہم عربی میں مسائل بتائیں وہ تو آپ احباب کو سمجھ نہیں آئیں گے، بہت سارے میرے جیسے احباب وہ اچھی طرح ادا بھی نہیں کر سکیں گے، بول بھی نہیں سکیں گے۔ تو گویا کہ 2 سنتیں تھیں، ایک یہ کہ 2 عربی خطبے دینا، اور ایک سنت تھی اس کے اندر لوگوں کو مسائل سے آگاہ کرنا۔ تو یہ جو دوسری سنت ہے نا، مسائل سے آگاہ کرنا، اس کے لیے اب ابتدا میں اردو پنجابی وغیرہ میں بیان ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ صرف آخر پہ عربی خطبے کے وقت بھی آئے ہیں نا، تو گویا کہ ایک سنت تو آپ کی پھر بھی چھوٹ رہی ہے، جمعے کا جو آدھا معاملہ ہے وہ تو چھوٹ رہا ہے آپ کا پھر بھی۔ تو اس لیے بالکل ابتدا میں آیا کریں، تاکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ مسائل بتانا، اور صحابہ کرام کی سنت ہے مسائل کو سننا، تو اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے۔ جمعہ کی جو رکعتیں ہیں ان میں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، کوئی پہلی جو 4 ہیں ان کو غیر موقدہ بنا رہا ہوتا ہے، کوئی بعد والی 4 کو غیر موقدہ بنا رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلی 4 بھی موقدہ ہیں، 4 سنت، 2 فرض ہیں، اس کے بعد والی 4 سنت وہ بھی موقدہ ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ موقدہ کے اندر جو ہے وہ پہلے قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک پڑھتے ہیں، سارا نہیں پڑھتے۔ غیر موقدہ میں درود شریف بھی ساتھ پڑھتے ہیں، دعا بھی پڑھتے ہیں، اور تیسری رکعت میں غیر موقدہ میں ثنا بھی پڑھتے ہیں۔ جب بھی مجھ سے کسی نے سوال کیا نا کہ بعد والی جو 4 رکعتیں ہیں عام طور پر ان کو غیر موقدہ لوگ سمجھتے ہیں، تو جی وہ موقدہ ہیں یا غیر موقدہ؟ تو میں نے آگے جواب میں کبھی سوال اس سے یہ کیا نا کہ آپ پڑھتے کس انداز میں ہو، تو وہ آگے جواب ہمیشہ یہی ملا ہے کہ جی موقدہ کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی پڑھتے بچپن تو موقدہ دے انداز ہے، پھر شک کیوں پہ گیا جی؟ وہ موقدہ ہیں بھائی، ان کو آپ شروع سے موقدہ کے انداز میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور وہ موقدہ ہی ہیں، وہ غیر موقدہ نہیں ہیں۔ اور 2 سنت اس کے بعد پھر اور موقدہ ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ یہ جو آخری 2 نفل ہیں، کیا یہ جو ہے جمعہ کی نماز کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے اندر اختلاف ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کی 14 رکعتیں تو وہ ان 2 نفل کو بھی شامل کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کی 12 رکعتیں وہ ان 2 نفل کو شامل نہیں کرتے۔ جمعہ کے بعد کی جو 6 سنتیں موقدہ ہیں، 4 اور 2، ان میں سے 4 جو ہیں نا جن کے متعلق اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، 4 جو ہیں ان کا موقدہ ہونا زیادہ یقینی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ 6 رکعت کو ساری کو سنت موقدہ کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد وہ 4 کو موقدہ کہتے ہیں، 2 کو نہیں کہتے۔ تو گویا کہ 4 کا موقدہ ہونا وہ تو زیادہ یقینی ہے، وہ تو سارے جو احناف کے ائمہ ہیں، 3 بڑے ائمہ، وہ تینوں کے نزدیک موقدہ ہیں 4۔ تو متفقہ طور پر جو جمعے کے موقدہ بعد والی سنتے ہیں وہ 4 ہیں، جو غیر متفقہ ہیں وہ 2 ہیں۔
تو لیکن ہم ان 2 کے متعلق سوال نہیں کرتے، اگرچہ فتویٰ احناف کا یہی ہے کہ 6 کی 6 ہی موقع ہیں۔ امام ابو یوسف کے قول پر ہمارا فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ نہیں ہے۔ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ 6 موقع ہیں اور ہمارا فتویٰ اسی پر ہی ہے، لیکن بہرحال 4 کا موقع ہونا ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک ہے، وہ اتفاقی ہے، اور 6 کا موقع ہونا وہ صرف امام ابو یوسف کے نزدیک ہے اور فتویٰ احناف کا اس پر ہے۔ اچھا جی، عیدین جو ہیں، لفظ بھی عیدین استعمال کیا جاتا ہے۔ عیدین کا معنی 2 عیدیں ہوتا ہے، اگر 2 سے زیادہ عیدیں ہونا تو اس کے لیے عیدین آنا چاہیے، تو عیدین بولتے ہیں، عیدین نہیں بولتے، تو یہ لفظ ہی 2 عیدوں کو چاہتا ہے۔ تو پھر جو لوگوں نے تیسری ایک بنا لی ہے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں، عید میلاد النبی کے نام سے جو لوگ مناتے ہیں۔ عیدیں 2 ہی شریعت میں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کے اندر بھی خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کے اندر بھی خطبہ ہوتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، لیکن عید میں نماز پہلے ہے اور خطبہ بعد میں ہے۔ جمعہ کا خطبہ دینا بھی واجب ہے امام کے لیے، اور لوگوں کے لیے سننا بھی واجب ہے۔ جمعہ کا خطبہ جو ہے، عید کا خطبہ جو ہے نا، یہ دینا واجب نہیں ہے، یہ دینا واجب نہیں ہے، سنت ہے، مسنون ہے، لیکن اگر امام نے دیا ہے تو پھر سننا واجب ہے۔ جمعہ کا دینا بھی واجب ہے اور سننا بھی واجب ہے۔ عید کا خطبہ جو ہے یہ دینا واجب نہیں ہے، یہ مسنون ہے۔ امام دے ٹھیک ہے، نہ بھی دے جمعہ عید ہو جائے گی، عید ہو جائے گی، واجب نہیں ہے، لیکن اگر امام نے خطبہ شروع کر دیا ہے تو پھر سننا واجب ضرور ہے سب کے۔ اچھا جی، عید کی نماز جو ہے اس کے اندر صرف اتنا فرق ہوتا ہے 2 رکعت کی نماز کہ اس میں 3 تکبیریں پہلی رکعت میں بھی زائد ہوتی ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں بھی زائد ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں قرات پوری کرنے کے بعد 3 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں اور ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد امام نے 3 تکبیریں کہنی ہیں، 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ لے جا کے چھوڑ دینے ہیں، تیسری میں کانوں تک ہاتھ لے جا کے باندھ لینے ہیں، اس کے بعد امام قرات شروع کر دے گا۔ باقی رکعت جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح عام نماز ہوتی ہے۔ اور دوسری رکعت جو ہے اس میں جب امام کھڑا ہوگا تو پہلے قرات مکمل کرے گا، جب قرات مکمل ہو چکی رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد بولے گا، ان تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک لے جا کے سیدھے چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر پھر وہ رکوع کی بولے گا، اس میں رکوع میں چلے جانا ہے، باقی نماز اسی طرح ہے۔ اچھا جی، بیت الخلاء میں ٹائلٹ میں جانے کی دعائیں، اور یہ یہاں پر میں نے جو لفظ لکھا ہے اس کے اوپر ذرا توجہ کیجیے گا کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، میں نے یہ نہیں لکھا کہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا، جانے سے پہلے کی دعا۔ اسی طرح بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا نہیں لکھا میں نے، بلکہ نکلنے کے بعد کی دعا لکھا ہے۔ اس سے میں نے یہ واضح کیا ہے اصل میں کہ جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ بیت الخلاء کے اندر نہیں پڑھنی، وہ جانے سے پہلے پڑھ کے اندر جانا ہے اور نکلنے کے بعد پڑھنی ہے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یا پناہ چاہتی ہوں من الخبث ناپاک جنوں سے، والخبائث اور ناپاک جننیوں سے۔ اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد جو پڑھنی ہے تو غفرانک، کہ یا اللہ تیری بخشش چاہیے ہے۔ یہ جو بیت الخلاء سے نکلنے کے حوالہ سے غفرانک والی دعا ہے تو اس کی سند کے اندر کسی حد تک کمزوری ہے، لیکن محدثین کا ایک اصول ہے کہ اگر ایک روایت زیادہ سندوں کے ساتھ ثابت ہو تو اگرچہ سند کے اندر کمزوری ہو لیکن وہ پھر بھی حسن لغیر ہی کے درجے میں قبول ہو جاتی ہے۔ سب سے درجہ قبولیت کا ہوتا ہے صحیح لذاتی ہی، پھر صحیح لغیری، پھر حسن لذاتی اور پھر حسن لغیری، 4 درجے ہوتے ہیں قبولیت کے، تو یہ سب سے نچلے درجے میں بہرحال قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ غفرانک والی روایت اگرچہ سند میں کچھ کمزوری ہے لیکن یہ بہرحال سب سے نچلے درجے میں قبول ضرور ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو سنت ہی کہا جائے گا، سنت سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور دعا جو ہے وہ ملتی ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، لیکن اس کی سند جو ہے یہ ضعیف ہے، وہ حسن لغیر ہی کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے۔
بیت الخلاء سے میں جب داخل ہونا ہے تو بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا ہے، اور جب نکلنا ہے تو دایاں پاؤں پہلے نکالنا ہے۔ یہ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے بالکل الٹ ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے اندر داخل کرنا ہوتا ہے اور بایاں پہلے نکالنا ہے، جب نکلنا ہے تو بایاں پہلے نکالنا ہے۔ لیکن ٹائلٹ میں جاتے ہوئے جس وقت داخل ہونا ہے تو بایاں پہلے اندر رکھنا ہوتا ہے، اور جب نکلنا ہے تو دایاں پہلے نکالنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، مولانا عبدالحمید وٹو رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمارے علاقے کی بڑی علمی شخصیت اور خاص طور پر خطابت کے اندر ایک بڑا مقام ہے ان کا۔ وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ لکال محسن، میں نے آپ کے ابو سے پڑھ کے بھی سیکھا ہے اور دیکھ کے بھی سیکھا ہے۔ پڑھ کے تو اس طرح سیکھا ہے کہ آپ کے جامعہ میں پڑھا ہوں، اور دیکھ کے اس طرح سیکھا ہے کہ ایک دن قائد صاحب مسجد سے باہر نکلنے لگے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ نکل رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ قائد صاحب نے بایاں پاؤں پہلے باہر نکالا ہے اور جوتے کے اوپر رکھ دیا ہے، پھر دایاں نکالا ہے اور اس کو جوتے کے اندر ڈالا ہے، اور پھر بایاں کو جوتے کے اندر ڈالا ہے۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اصل میں یہ ساری سنت کے اوپر عمل کیسے ہوگا کہ مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے نکالنا ہوتا ہے لیکن جوتے میں دایاں پہلے ڈالنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری پر عمل کیسے ہوگا کہ نکال کر بایاں سیدھا جوتے میں نہ ڈال دیں، اس کو جوتے کے اوپر رکھ دیں یا کہیں بھی کوئی پاک جگہ ہے وہاں پہ رکھ دیں، اور دایاں پاؤں نکال لیں اور دایاں جوتے کے اندر ڈال لیں تاکہ اس کی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ ان دونوں حکموں پر، کہ جوتا پہننے والے حکم پر بھی اور مسجد سے نکلنے والے حکم پر بھی عمل کیسے ہوگا۔ تو پھر مسجد میں داخل ہونا اور جوتا اتارنا، اس کے حکم کا وہ بھی خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ پہلے جوتا جس وقت پہنتے ہیں تو دایاں پاؤں پہلے اندر داخل کرنا ہوتا ہے، جب اتارتے ہیں بایاں پاؤں پہلے نکالنا ہوتا ہے۔ تو بایاں پاؤں پہلے نکال کے سیدھا مسجد میں داخل نہیں کر دینا، بلکہ بایاں پاؤں پہلے نکال کے اس کو باہر ہی رکھنا ہے، دایاں نکال کے مسجد کے اندر داخل کرنا ہے۔ اچھا جی، آج کے درس کی آخری چیز حقوق والدین کے حوالہ سے مختصر سی گفتگو، اور اس حوالہ سے صرف چند آیات مبارکہ جو ہیں ان کا میں جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بندگی نہیں کرنی مگر اسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے ذکر کے متصل بعد والدین سے حسن سلوک کا کہا، کیونکہ حقوق اللہ میں سے اہم ترین یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے صرف اسی کی بندگی کرنا، یہ حقوق اللہ میں سے اہم ترین ہے، اور حقوق العباد میں سے جو اہم ترین ہے وہ والدین سے حسن سلوک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں کا بالکل اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تیرے سامنے وہ ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے ہیں تو ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ یہ اف تک نہیں کہنا، اس سے یہ مطلب نہیں کہ اف کا لفظ نہیں ان کے سامنے بول سکتے۔ اگر اف کا لفظ نہیں ان کے سامنے بول سکتے تو والدین کے سامنے یہ آیت نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس میں تو اف آ گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جو ان کے لیے باعث اذیت ہے وہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی لہجہ آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو والدین کو اذیت دینے والا ہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کو اللہ نے پھر الگ سے بھی ذکر کیا، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو دور حاضر میں ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو والدین کے ساتھ ڈانٹ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کا صریح حکم ہے کہ ان کو تو اف تک بھی نہیں کہنا، وہ آپ کو ڈانٹ بھی لیں تو آپ نے جواب میں کچھ نہیں کہنا، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے جو ہے نرم بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور عاجزی کے ساتھ اپنے بازو ان کے آگے، اپنے کندھے ان کے آگے جھکا کے رکھنے ہیں، من الرحمت، رحمت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے۔
اللہ اللہ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر، اللہ اللہ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، یہ آیت نمبر 13 پہلے میں ایک مقصد کے تحت پڑھ رہا ہوں۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وہو یعظہ، جبکہ لقمان بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے۔ یہ حضرت لقمان وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس نصیحت کا تذکرہ کرتے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین سے حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتا رہے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتا رہا ہے تو اللہ نے فوراً بیٹوں کو باپ کا حق بتایا ہے کہ دیکھو جس طرح باپ بیٹے کو اللہ کا حق بتاتا ہے تو اللہ بیٹوں کو باپ کا حق بتاتا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے تھکاوٹ سے تھکاوٹ، کمزوری سے کمزوری کے ساتھ، وفصالہ فی عامین، 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہے، ان اشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر گزار ہو اور اپنے والدین کا بھی، الی المصیر، میری طرف ہی لوٹنا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر تیرے والدین تجھ سے اس پر جھگڑا کریں، الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تو میرے ساتھ شریک بنا کہ جس کا تجھے علم کوئی نہیں، فلا تطعہما، اس معاملہ میں ان کی اطاعت کوئی نہیں کرنی۔ اگر والدین مشرک ہیں اور وہ تمہیں شرک کی طرف راغب کرتے ہیں، اس معاملے میں اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن مشرک بھی ہے نا تو وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تو پھر بھی دنیا کے اندر ان میں دستور کے مطابق ہی رہ، یعنی باقی معاملات اگرچہ اس کی اطاعت کوئی نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا، لیکن دنیاوی معاملات جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ جو ہے اس کے اندر پھر بھی کوئی کمی نہیں کرنی ہے، بے شک وہ مشرک بھی ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ کرنا ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت دعا سکھلاتے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تو جو بھی تم کوئی بلائی خرچ کرو تو سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ والدین ہیں۔ تو محترم احباب، والدین جو ہیں ان کی شریعت اسلامیہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے اور وہ حقیقتاً ان کا حق ہے۔ جتنی تکلیف والدین جو ہیں اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتے ہیں تو اور اپنے اوپر حقیقی معنوں میں جو ایثار کر کے اپنی اولاد کو ترجیح دیتے ہیں وہ والدین ہی ہوتے ہیں۔ اپنے منہ سے نوالا چھین کے بھی جو ہے وہ اپنی اولاد کے جو ہے نا وہ پیٹ کو بھرتے ہیں، خود جو ہے وہ فاقوں سے بھی گزارا کر لیں لیکن اپنی اولاد کا جو ہے وہ سب سے زیادہ خیال کرتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے احسان کا جو ہے کی حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن جس قدر ہم سے ممکن ہو اللہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا حق جو ہے ان کی زندگی کے اندر ان کی خدمت اور اطاعت ہے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے خلوص دل سے دعا کرنا، ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، یہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ ان کا حق ادا کرنے کا انداز ہے۔ خدمت کے اندر ماں آگے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا نا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں کا۔ پھر پوچھا پھر کس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ماں کا۔ تیسری دفعہ پوچھا پھر کہا کہ ماں کا۔ جب صحابی نے چوتھی دفعہ پوچھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر باپ کا۔ تو یہ اس لیے کہ ماں جو ہے عورت ہے، اور عورت فطری طور پر کمزور ہے، تو جو کمزور ہے خدمت اس کی زیادہ ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس کی خدمت کی جائے، لیکن اطاعت میں باپ آگے ہے، کیونکہ باپ کو جو ہے وہ گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے، اللہ رب العزت نے سربراہ بنایا ہے۔ تو
اطاعت باپ کی زیادہ ہوتی ہے اور خدمت ماں کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی خدمت نہیں کرنی ہے اور ماں کی اطاعت نہیں کرنی ہے، کرنا دونوں میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ لیکن اگر تضاد آ جائے، ماں کچھ اور کہہ رہی ہے، باپ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو پھر باپ کی جو ہے نا وہ زیادہ ترجیح ہو جائے گی، اطاعت جو ہے وہ باپ کی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں والدین کا حق ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔